در مراد جب کربلا میں داخلہ شادی ہوا، دشت بلا نمونہ حلد بری ہوا، سر جھک گیا فلک کا یہ اوج زمیں ہوا، خورشید محو حسین ہوا، پایا فروغ نیر دین کے ظہور سے، جنگل کو چاند لگ گئی چہرے کے نور سے۔ لغت: شاہ دین، دین کا بادشاہ حضرت حسین، دشت بلا مصیبت و آفت والا صحرا، حلد بری جنت، اوج بلندی اونچائی، محو حسن حسین، خوبصورت حسین کے حسن کو دیکھنے میں مصروف، فروغ روشنی، نیر دین، دین کا سورج مراد حضرت حسین۔ تشریح: یہ نظم میر انیس کی طویل مرثیہ کا حصہ ہے۔ مرثیہ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی مرنے والے کا دکھ بیان کیا گیا ہو، لیکن لکھنؤ میں مرثیہ واقعات کربلا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم بیان کرنے کے لیے مخصوص ہو گیا۔ نظم کے اس حصے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میدان کربلا میں تشریف لانے اور وہاں کی خوشگوار کیفیت کا تذکرہ کیا ہے۔ اس حصے میں میر انیس کی مرثیہ نگاری کی تمام خوبیاں بدرجہ کمال موجود ہیں۔ یہ نظم مستس کی حیت میں ہے، یعنی ایسی نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرعے ہوں۔ زیر نظر بند میں شاعر بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے کو لے کر کربلا کے میدان میں پہنچے تو وہاں میدان جو بے آباد و بنجر تھا، آپ کے قافلے کی وجہ سے گل گلزار ہو گیا۔ وہی میدان جہاں دور دور تک خاک اڑاتی پھرتی تھی، آپ جیسی بزرگ ہستیوں کی آمد سے جنگل کا ٹکڑا بن گیا۔ صحرا بھی اس پر ناز کرنے لگا کہ کیسے کیسے عظیم لوگ اس میں ٹھہرے ہیں۔ شاعر مزید کہتا ہے کہ اس بابرکت لوگوں کا دیدار بننے کے لیے آسمان بھی ذرا جھک گیا تھا، چونکہ یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے بلکہ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر گوشے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے، ان کی اولاد تھی، اس لیے سورج حضرت حسین کے دیدار میں محو ہو گیا تھا۔ شاعر ان کے لیے نیر دین کا استعارہ لاتا ہے، یعنی وہ دین کے سورج ہیں جن کے نور سے آسمان کا سورج بھی نور لے رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ اس پر نور چہرے کی آمد سے اس ویرانے کو 4 چاند لگ گئے تھے، وہ روشن اور پر نور ہو گیا تھا، اس کی وقت و وقار میں اضافہ ہو گیا تھا، الغرض اس میدان کی قسمت جاگ اٹھی تھی۔ خوشبو سے ان گلوں کو ہوا دشت باغ باغ، غنچے کھلے ہرے ہوئے بلبل کے دل کے داغ، پہنچا سرِ فلک پہ ہر ایک کوہ کا دامن، دریا نے بھی حبابوں کے روشن کیے چراغ، خورشید بن گئے طبقے غرض پاک کے، تاروں کے گرد کر دیا ذروں نے خاک کے۔ لغت: دشت، صحرا، سرِ فلک آسمان کی بلندی، حبابوں بلبلوں، طبقے زمین کے ٹکڑے، ارض پاک پاک مقدس زمین۔ تشریح: زیر تشریح بند میں شاعر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میدان کربلا میں آمد کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جیسے ہی ان بزرگ اور پاک باز پھولوں نے اس میدان میں قدم رکھا تو وہی میدان جو ویران تھا ان کی خوشبو سے کھل اٹھا۔ شاعر حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کے لیے ان گلوں کا استعارہ لایا ہے۔ یہ وہی میدان تھا جو ویران اور چٹیل تھا، شدید گرمی اور تپش کے باعث کوئی اس طرف کا رخ نہیں کرتا تھا، لیکن نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے وہ باغ بہار ہو گیا، اس میں پھول کھل اٹھے تھے اور بلبل کا دل بھی بے قرار ہو گیا تھا اور بہار کی آمد کی خوشی میں گیت گانے لگا تھا۔ گویا باغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھولوں کی آمد نے اس ویرانے کو گل گلزار بنا دیا تھا۔ ہر طرف بہار کا منظر تھا، دریا میں بڑھنے والے بلبلے بھی اپنی قسمت پر ناز کر رہے تھے اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے دریا میں بہت سے چراغ روشن ہیں۔ زمین کا ہر ٹکڑا اب اپنی سورج کی طرح اتنا روشن ہو چکا تھا کہ ستاروں کی چمک بھی ان کے سامنے مان پڑ چکی تھی۔ ہر ذرہ اپنی قسمت پر نازاں تھا اور اعلیٰ مقام کی آمد نے اسے روشن کر دیا تھا۔ فرض کو روک کے شاہ فلک وقار، منزل پہ ہم پہنچ گئے احسان کردگار، آگے نہ اب بڑھائے کوئی یاں سے راہوار، یہ وہ زمیں تھی جس کے لیے دل تھا بے قرار، قربان اس مکان
سعادت نشان کے، پایا در مراد پڑی خاک چھان کے۔ لغت: فرس، گھوڑا، شاہ فلک، وقار، آسمان جیسی شان والا، مراد حضرت حسین۔ کردگار، اللہ تعالیٰ۔ راہوار، سواری، گھوڑا۔ سعادت نشان، خوش قسمتی کی علامت۔ در مراد، جس قیمتی موتی کی تلاش تھی۔ نظم کے اس بند میں شاعر حضرت حسین کی میدان کربلا میں آمد کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب یہ پاک لوگوں کا قافلہ اس میدان میں پہنچا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھوڑا روک لیا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اسی میدان میں پڑاؤ کرنے کی ٹھان لی۔ اگرچہ صحرا کا ویرانہ اور اس کی ہلاکت سامنے تھی، لیکن صبر و رضا کے اس پیکر نے اپنے ساتھیوں کا دل بڑھانے کے لیے کہا کہ وہ منزل پر پہنچ چکے ہیں، بلکہ اس ویرانے کو ایسا منظر قرار دیا جس کے لیے دل بے قرار تھا۔ یہ اتنی عظمت و شان و شوکت والی زمین ہے جس پر قربان ہونے کی دل چاہتا ہے۔ وہ موتی بڑی مشکل سے ہاتھ آیا ہے جس کی انہیں تلاش تھی۔ الغرض، عالی مقام کی نظر میں یہی وہ مراد کا موتی تھا جس کی تلاش میں یہ قافلہ چل رہا تھا، اور یہ خوش قسمتی کا پیغام تھا۔ اترو مسافروں کے سفر ہو چکا تمام، کوچ اب نہ ہوگا حشر تک ہے یہی مقام، مقتل یہی زمیں ہے یہی مشہد امام، اونٹوں سے باہر اتار کے برپا کرو خیام، بستر لگاؤ شوق سے اس ارض پاک پر، چھڑکا ہوا ہے اب بقایا کی خاک پر۔ مقتل، قتل ہونے کی جگہ۔ مشہد امام، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی جگہ۔ بار، بوجھ، وزن، سامان۔ خیام، خیمے۔ آب بقا، ایسا پانی جسے پی کر موت نہیں آتی۔ تشریح: نظم کے اس بند میں شاعر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میدان کربلا میں آمد کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب یہ پاک لوگوں کا قافلہ اس میدان میں پہنچا تو حضرت حسین نے اپنا گھوڑا روک لیا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اسی میدان میں پڑاؤ کرنے کی ٹھان لی۔ انہوں نے اپنے قافلے والوں کو حکم دیا کہ وہ یہاں پر پڑاؤ کریں گے۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اسی میدان میں پڑاؤ کرنے کی ٹھان لی۔ انہوں نے اپنے قافلے والوں کو حکم دیا کہ وہ یہاں پر پڑاؤ کریں گے کیونکہ ان کا سفر مکمل ہو چکا ہے۔ ان کے الفاظ میں اب قیامت تک یہ قافلہ یہاں سے کوچ نہیں کرے گا۔ یوں لگتا ہے کہ عالی مقام اللہ کے اذن سے آنے والے غمناک واقعات کو اپنے تصور کی آنکھ سے دیکھ رہے تھے۔ توشہ مسافروں کا یہی اور یہی ذات، یہ خاک آب ہجر سے رتبے میں ہے زیاد، طوفان میں اس کو ڈالے گا جو مرد خوش نہاد، لے آئے گی ہوائے موافق در مراد، دیکھے گا یاس میں کرم کار ساز کو، تھامے گا دست موج سے دریائے جہاز کو۔ لغت: توشہ مسافروں کا کھانا۔ زاد، راستے کی جمع پونجی، خرچ۔ زیاد، زیادہ بڑھ کر۔ خوش نہاد، خوش اخلاق۔ ہوائے موافق، سازگار حالات۔ کرم کار ساز، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم۔ دست موج، پانی کی لہر کا ہاتھ، مدد۔ تشریح: نظم کے اس بند میں شاعر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میدان کربلا میں آمد کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب یہ پاک لوگوں کا قافلہ اس میدان میں پہنچا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھوڑا روک لیا اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس میدان میں پڑاؤ کرنے کی ٹھان لی۔ انہوں نے اپنے اہل و عیال اور ساتھیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب ہمارا جینا مرنا یہیں پر ہوگا۔ اس میدان کی مٹی ہمارے لیے حضرت علیہ السلام کی آب حیات سے بڑھ کر ہے۔ اس مٹی میں جو آسودہ ہوگا وہ بقا پائے گا، اس مصیبت اور طوفان کا مقابلہ کرے گا، اس کو ہمیشہ کی زندگی کی خوشخبری سنائی۔ اترا یہ کہہ کے کشتی امت کا ناخدا، جتنے سوار تھے وہ ہوئے سب پیادہ پا، حضرت نے مسکرا کے یہ ہر ایک سے کہا، دیکھو تو کیا ترائی ہے کیا نہر کیا فضا، اکبر شگفتہ ہو گئے ہیں صحرا کو دیکھ کر، عباس جھومنے لگ گئے دریا کو دیکھ کر۔
لغت: ناخدا ملحہ کشتی بان، پیادہ پا پیدل سواری سے اترنا، ترائی دریا یا ندی کا کنارے کی گیلی زمین، شگفتہ خوش۔ تشریح: نظم کے اس بند میں شاعر جناب عالی مقام کی میدان کربلا میں آمد کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے والے خونی واقعات کے باوجود اپنے اہل و عیال اور ساتھیوں کو میدان میں اترنے کا حکم دیا، ان کا حوصلہ بڑھایا۔ یہ کہہ کر وہ جنت کا سردار سب سے پہلے خود گھوڑے سے اتر آیا۔ ان کے بعد وہ سارا قافلہ اپنی اپنی سواریوں سے اتر گیا۔ پھر حضرت اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ اس جگہ کا نظارہ کیسا دلکش ہے، قریب نہری اور ٹھنڈی ٹھنڈی فضا ہے، یوں لگ رہا ہے جیسے کسی نے ہمارے لیے اہتمام کے لیے یہ سب انتظام کر رکھا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت علی اکبر بھی خوش ہو گئے اور حضرت عباس دریا کو دیکھ کر جھومنے لگے۔ الغرض شاعر کے بیان میں وہ دو مجاہدوں کا قافلہ آنے والے خونی واقعات کو جاننے کے باوجود اللہ کی رضا میں خوش تھے۔